آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے عشق کی کنجی آقا کریم، جیسے آپ نے سنا ہے کہ جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے جی، تو بالکل اسی طرح سے ناظرین کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی کنجی درود پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر درود پاک کا پڑھنا۔ میرے پیر و مرشد حضرت امام العارفین سیدنا مرشدنا امام محمد راشد المعروف پیر سائیں روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بچپن میں تعلیم کے حصول کے لیے اپنے گاؤں سے شکارپور جایا کرتے تھے، حضرت شاہ فقیر اللہ علوی جنہیں فقیہ الامت کا لقب ہے اور جن کے نام کی آج بھی افغانستان میں سرکاری چھٹی ہے، اور یہ افغانستان میں شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہے اور آپ کے نام کی سرکاری چھٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی درگاہ شکارپور میں ہے۔ جیسے آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے حضرت مخدوم عبدالرحیم گروڑی جو کہ ضلع سانگر میں مدفن ہے، جن کی خانقاہ عالیہ عاشقوں کے لیے مرجع الخلائق ہے، تو ان کے نام کی سرکاری چھٹی مصر میں ہے اور ان کی کتابیں جامعہ قاہرہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو حضرت امام العارفین روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ گھوڑے کی سواری کر کے روزانہ آنا جانا بہت تکلیف تھی، سفر کی تکلیف سے تنگ آ کر ایک دن جب آپ کی تعلیم کا سلسلہ کوٹڑی کبیر میں ہوا تو وہ تکلیف اور بھی بڑھ گئی، تو آپ نے کیا کیا کہ کوٹڑی کبیر کی جامع مسجد میں رات کے وقت ایک پاؤں مبارک پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ انور کیا اور 5000 مرتبہ ایک قدم مبارک پر کھڑے ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھتے رہے۔ جب رات گزری فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کمال اس قدر ہم پہ کیا، اللہ، اس قدر سخا کی کہ ہم ان پڑھ بھی پڑھے لکھے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کمال کی یہ حد دیکھیں کہ ایک رات میں 5000 مرتبہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اور درود و سلام پڑھ کے میرے آقا سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، کہ وہ یہ عشق نبی کی جو کنجی ہے نا وہ درود پاک ہے آقا پہ، اور آقا کی آل پہ درود، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور عشق کی کنجی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ میں فقیر کاشف انور سے ملتمس ہوں کہ میرے حضرت پیر سائیں روزے دھنی کے شان میں کلام سنائے سے۔ سبحان اللہ، کہ کیا ہی شان کے مالک ہیں، بے شک، تو ان کی شان میں پڑھوں میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اور ایک ایسا کلام کہ جو آج سے تقریباً لگ بھگ 20 سال پہلے فقیر کی پہچان بنا، وہ کلام آج ذہن پہ چڑھ رہا ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ کلام ارشاد۔ ہاں مجھے مرشد جی پیاری نگری کدے گھمت سہی، سبحان اللہ، روزے وارے جی پیاری نگری کدے گھمت سہی، لہی ڈکھڑا لہی ڈکھڑا لہی ڈکھڑا لہی ڈکھڑا ویندا سب چاؤٹ کدے چمت سہی، مجھے مرشد جی پیاری نگری کدے گھمت سہی، مجھے مرشد جی پیاری نگری کدے گھمت سہی، مدینے پاک جو منظر یاد ایندئی پو، مدینے پاک جو منظر یاد ایندئی پو، مدینے پاک جو منظر
زرب یاد ایندئی پا مدینے پاک جو منظر بیاد ایندئی پو پتھاری اکھیں پتھار یار کدے سمت سہی پتھاری اکھیں پتھار یار کدے سمت سہی لہی دکھڑا لہی غمڑا لہی دکھڑا ہاں لہی دکھڑا ویندا سب چاؤٹ کدے چمت سہی مجھے مرشد جی پیاری نگری کدے گھمت سہی بیر زمزم میں کیری تسبیح ساہتے نکتی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اگر اجازت ہو تو تھوڑی وضاحت کر دوں بے شک بے شک کہ امام العارفین حضرت پیر صاحب روضہ دھنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہی دل ربا خلیفہ مجاز حضرت خلیفہ شیر محمد افغانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی درگاہ مبارک قندھار میں آج بھی مرجع الخلائق ہے اور ماشاءاللہ وہاں جا کے ہو بہو حضرت روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ نظر آتی ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے عرض کی کہ قبلہ مجھے اجازت دیں کہ میں حرمین شریفین جاؤں حج کی سعادت حاصل کروں آقا کریم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کروں مجھے بہت شوق ہے تو آپ نے فرمایا کہ فقیر آپ بے شک جاؤ پر ہماری تعلیم یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایسے بن کے جاؤ دل کے آئینے کو ایسا صاف کرو اللہ کے ذکر سے کہ جب آپ کعبے کے حرم میں جائیں تو آپ کو کعبہ نہیں کعبے والا نظر آئے اللہ اور جب آپ روضہ رسول پہ جائیں تو گنبد خضرا نہیں مکین گنبد خضرا نظر آئے سبحان اللہ تو فقیر اپنے آپ کو ایسا بنا کہ پھر مدینے جاؤ تو جانے کا مزہ آئے مزہ آتا ہے تو فقیر نے کہا کہ قبلہ بہت شوق ہے حیاتی کا بھروسہ نہیں ہے تو آپ دعا کریں کہ میں وہاں پہ جاؤں آپ نے فرمایا کہ آپ جاؤ جب یہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے آب زمزم اور اجوا کھجور لے آنا کیونکہ آج تک پیران پگارا جتنے بھی مریدین وہاں پہ جاتے ہیں تو ان سے فرمائش فقط ایک ہی کرتے ہیں آج 8ویں پیڑھی بے شک پیر پگارا خاندان کی اور 280 سالہ تاریخ پیر پگارا 300 سالہ لگ بھگ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ زائرین حجاز مقدس سے پیر پگارا نے اگر کوئی چیز مانگی ہے تو فقط آب زمزم اور اجوا کھجور جب فقیر صاحب وہاں پہ گئے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب زمزم کے کنویں پہ گئے چاہے زمزم پہ تو اس زمانے میں یہ موٹریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ نہیں تھے ڈول سے پانی نکالنا پڑتا تھا تو جب فقیر صاحب وہاں پہ گئے تو آپ کے پاس ہرے یمنی یاقوت کی تسبیح تھی جس کے اشعاد پہ نام کنند تھا فقیر خلیفہ شیر محمد فقیر شیر محمد افغانی نام بھی کنند تھا تو وہ تسبیح جو تھی وہ زمزم کے کنویں میں گر گئی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فقیر صاحب واپس آئے تو نہ زمزم لا پائے نہ اجوا لا پائے جب درگاہ شریف پر پہنچے قصہ کوتا بہت لمبی بات ہے آپ جیسے ہی پہنچے قدموں میں گر گئے امام العارفین حضرت سیدنا مرشدنا روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ کی عرض کی کہ قبلہ مجھ سے بے ادبی ہوئی آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا پر میں زمزم بھی نہیں لا سکا میں اجوا بھی نہیں لا سکا تو میرے مرشد کریم نے فرمایا فقیر بعد میں ملیں گے پہلے وہ جو محراب کے ساتھ کیل پہ تسبیح ٹنگی ہوئی ہے آپ پہلے اس کو پہچانو کہ یہ تسبیح کس کی ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ تسبیح یہ تو میری ہے یہ تو چاہے زمزم میں گر گئی تھی تو عرض کی قبلہ یہ تو زمزم میں گری تھی آپ نے فرمایا خلیفہ آپ ہمیں بھولے لیکن ہمارا رب ہمیں نہ بھولا ہمارے آقا ہمارے مدنی محبوب ہمیں نہ بھولے انہوں نے ہمیں رکھا یاد رکھا فقیر یہ آپ کی تسبیح درگاہ کے کنویں سے نکلی ہے جو زمزم میں گری تھی اللہ نے وہاں کے اور ہمارے نار ملا دیے ہیں
زمین کے نار مل گئے ہیں، مل گئے۔ جیسے ہمارے خون کے رشتے ملے ہوئے ہیں ویسے ہی ہماری درگاہ کے بھی رشتے ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو فقیر اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جے اتنا پسند ہوت سے کیوں پر کیچ پسندیوں، ارے جنہیں آقا مدینے والے آقا علیہ السلام یہاں پہ نظر نہیں آ رہے، انہیں حرم میں جا کے کیا نظر آئیں گے؟ تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب سندھ میں ہو تو بھی آقا کریم علیہ السلام کی پوری مہربانی اور نگاہ آپ پہ ہو، اگر آپ حرم میں ہو تو بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ و کرم آپ پہ ہو، اور کرم ان کا بالا و بام آ گیا ہے کہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا۔ بے شک۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اللہ والوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے بلا تفریق دین کی تبلیغ کی، بے شک، بلا تفریق۔ بلا تفریق، بے شک، برے صغیر، ہند، سندھ، افغانستان، صحیح امام الحسن حضرت روضے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے 25,000 درگاہیں آباد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ضرور ٹائم رکھیں گے اور بالکل سیشن اس پہ بھی بالکل چلائیں گے۔ سامعین کرام، میں اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ان تمام بالخصوص نوجوان جو ہیں ان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، خدا را 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ جوانی کا سجدہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا، جوانی کی عبادت کا مزہ ہی اپنا ہے، جوانی کی تہجد پڑھنے کا اس کا لطف بھی اپنا ہے، اس کا اجر بھی اپنا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کی طرف، اس کے گھر کی طرف آپ رجوع کریں، ان کی طرف مائل کریں۔ میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سامعین کرام، اس وقت لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، جائیے کہیں نہیں، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔